أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ورب زدني علما اللهم فقهنا في الدين آمين يا رب العالمين۔ آیت نمبر 18 سے انشاءاللہ 22 تک ہم کور کریں گے، 21 تک اس ویڈیو میں انشاءاللہ تعالیٰ اس کلاس میں۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ، اور البتہ تحقیق جھٹلایا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے تو کیسا تھا عذاب میرا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان آیات میں بہت ہی واضح طریقے سے ہمیں کفار کی خصوصیات کے بارے میں بتا رہے ہیں اور ان کے انجام کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص انکار کرتا ہے تو اس کا انجام کیسا ہوگا۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ مثال دے کے فرما رہے ہیں کہ جن لوگوں نے پہلے بھی قرآن کو جھٹلایا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انہیں عذاب سے دوچار کیا۔ ایسا نہیں ہے کوئی شخص پہلی دفعہ منع کر دے تو اللہ تعالیٰ اس پہ جو ہے وہ عذاب نازل کر دیتے، نعوذ باللہ، ایسی بات بالکل نہیں ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی بھی قوم پر نبی بھیجتے ہیں، اپنی کتاب اپنا فرمان نازل کرتے ہیں، ان کو موقع دیتے ہیں عمل کرنے کا، ان کو باقاعدہ گائیڈ کرتے ہیں اپنے انبیاء کے ذریعے، ان کی بار بار نافرمانیوں کو اگنور کیا جاتا ہے، معاف کیا جاتا ہے، اور جب وہ معجزے مانگے تو انہیں معجزے بھی دیے جاتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی قوم معجزہ دیکھنے کے باوجود انکار کرتے تو پھر اس قوم پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا جو عذاب ہے وہ نازل کیا جاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات لوگوں سے نعوذ باللہ بدلہ لینا یا ان کو ان کی غلطیوں پر پکڑنا یہ سب خصوصیات والی نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے بندوں کو کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بہت محبت کرتے ہیں، اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ چاہتے ہیں کہ وہ دنیا میں ایسی چوائسز جو ہے وہ میک کریں، ایسے فیصلے لیں جو کل کو ان کے لیے نہ صرف ان کی دنیا کے لیے بلکہ ان کی آخرت کے لیے بھی فروٹفل ہوں۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے دین پہ چلنے سے بہترین فیصلہ کوئی نہیں ہے، کیونکہ جس نے پیدا کیا ہے وہ سب سے بہترین جانتا ہے کہ تم کس طریقے سے اچھے سے اس دنیا میں زندگی کیسے گزارو کہ دنیا بھی اچھی ہو جائے اور آخرت بھی اچھی ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ قطعاً ہی اسلام کے ذریعے اپنے دین کے ذریعے کسی کو کسی چیز سے محروم نہیں کرنا چاہتے، لیکن جو گائیڈ لائن اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے ہر رشتے کو نبھانے کے لیے وہ اس کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے دی ہے۔ اگر ہم ان سب چیزوں کو مد نظر رکھیں گے تو ہمارے لیے چیزیں ہینڈل کرنا آسان ہو جائیں گی۔ ہم ڈیلی بیس پر چھوٹی چھوٹی جو کام کریں گے وہی ہماری پوری زندگی کو ترتیب دیں گے اور انہی کی بیس پہ پھر ہم جنت جہنم میں پہنچائے جائیں گے۔ تو اس لیے ہم نے اپنی ڈیلی بیس پہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں دیکھنا ہے کہ کیا ہم یہ کام اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مرضی کے مطابق کر رہے ہیں یا نہیں، اور کیا ایسا تو نہیں ہے کہ ہمارے سامنے حق پیش کیا جاتا ہے، ہمیں بتایا جاتا ہے اور اپنی اکڑ میں ہم اس چیز کو بھول جاتے ہیں یا ہم اس پہ عمل نہیں کرتے، یا بعض اوقات ہماری انا اتنی آگے آ جاتی ہے کہ ہم جو حق ہے جو سچ ہے اس کو ایکسیپٹ نہیں کر پاتے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے احکامات ہمارے سامنے پڑھے جائیں تو دین میں ہمیں معلوم ہو جائے کہ اس معاملے میں اللہ کا کیا حکم ہے، ہم اس پہ اچھے طریقے سے عمل کر سکیں۔ آمین۔ کیا بھلا نہیں انہوں نے دیکھا طرف پرندوں کے اپنے اوپر پر پھیلائے ہوئے اور وہ سمیٹ لیتے ہیں، نہیں تھامتا انہیں مگر رحمان، بے شک وہ ہر چیز کو خوب دیکھنے والا ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس آیت میں بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ ہماری توجہ اپنی طرف دلوا رہے ہیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے ہم کسی رشتے کا حق ادا نہیں کر پاتے، ہم سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، کوئی کوتاہی ہو جاتی ہے، تو ہم کبھی بھی کسی انسان سے ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ وہ اپنی ہماری غلطی دیکھتے ہوئے، ہماری کوتاہی دیکھتے ہوئے بھی نظر انداز کر دیں یا ہر دفعہ نظر انداز کر دیں۔ یہ خصوصیت صرف رب میں پائی جاتی ہے،
وہ بار بار آپ کی غلطی دیکھے گا، آپ کا گناہ دیکھے گا، وہ بار بار آپ کو اگنور کرے گا، معاف کرے گا، اگنور بھی نہیں کرے گا، معاف کرے گا۔ لیکن انسان ایسا نہیں کرتے نا، وہ آپ کی غلطی کو ایک دفعہ دیکھتے ہیں، دوسری دفعہ دیکھتے ہیں، تیسری دفعہ وہ آپ سے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں، آپ ان کے ہاں قابل برداشت نہیں رہتے، وہ آپ کو بار بار موقع نہیں دیں گے، آپ کو ہر جگہ پر ہر چیز میں دنیا والوں کے ساتھ چلتے ہوئے پرفیکٹ ہو کے آنا پڑے گا، اور یہ چیز انسان کو تھکا بھی دیتی ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کہ جب تمہیں دنیا والوں کی طرف سے اس چیز کا خطرہ ہو، یا تم یہ دیکھو کہ کوئی تمہارے پیروں کے نیچے سے زمین بھی کھینچ لے، تمہارے سر پہ سے آسمان بھی کھینچ لے، تب بھی تمہارا رب تمہیں ہوا میں معلق تھام لے گا، کیسے؟ جیسے وہ پرندوں کو تھامتا ہے، اور وہ تمہیں رزق بھی دے گا ویسے جیسے وہ پرندوں کو دیتا ہے۔ اب دیکھیں نا کہ ہم انٹر ڈپینڈنٹ لائف گزار رہے ہوتے ہیں، ہم کبھی بھی انڈیپینڈنٹ نہیں ہوتے اور ہم ٹوٹلی ڈپینڈنٹ بھی نہیں ہوتے، ہم کسی کے لیے کچھ نہ کچھ کر رہے ہوتے ہیں اور پھر کوئی بھی ہمارے لیے کچھ نہ کچھ کر رہا ہوتا ہے۔ انٹر ڈپینڈنس ہوتی ہے نا، یہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کے چلنا۔ سوسائٹی میں سارے ہیومن بینگس انٹر ڈپینڈنس کے ساتھ چلتے ہیں۔ آپ کالج میں جاتے ہیں، آپ کے ٹیچر آپ کو پڑھاتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ جو ہیں اس کالج میں جانے کے لیے ایک فی پے کرتے ہیں، ایک اماؤنٹ پے کرتے ہیں، اپنا ٹائم لگاتے ہیں، وہ لوگ آپ کو نالج دیتے ہیں اور آپ کو گائیڈ کرتے ہیں، تو دونوں ہی اطراف میں کیا ہو رہا ہوتا ہے؟ فائدہ ہو رہا ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ ایک شخص جو ہے وہ مکمل فائدے میں ہو اور دوسرا شخص مکمل نقصان میں ہو، ایسا نہیں ہوتا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جو ذات ہے وہ واحد ایسی ذات ہے جس کو آپ کچھ نہیں دیتے وہ پھر بھی آپ کو دیتا رہتا ہے۔ وہ الوہاب ہے، وہ بغیر گنتی کے دیتا ہے، بغیر حساب کے دیتا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ تم پرندوں کو تو دیکھو، وہ اپنے پروں کو پھیلاتے ہیں پھر سمیٹتے ہیں، گلائڈ کرتے ہیں نا پرندے، وہ اپنے پروں کو پھیلاتے بھی ہیں، ٹھیک ہے، اپنی پوری قوت لگاتے ہیں، پھر اس کو سمیٹ کے ہوا اکٹھی کرتے ہیں، پھر اوپر جانے کے لیے دوبارہ جو ہے نا وہ زور لگاتے ہیں، پھر پر پھیلاتے ہیں تو وہ اڑتے ہیں۔ وہ جو کر سکتے ہیں، جو ان کے بس میں وہ کرتے ہیں، اور یہ کرتے ہوئے انہیں تھامتا کون ہے؟ وہ اونچائی پہ ہوتے ہیں، وہ اپنے پروں کو سمیٹتے ہیں بغیر ڈرے کے نیچے گر جائیں گے، پھر وہ پر پھیلاتے ہیں بغیر ڈرے کے نیچے جا کر گر جائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں ایسا بنایا ہے، ہمارے ساتھ ایسا نظام رکھا ہے کہ ہماری ہڈیوں میں خلا ہے، ان کی ہڈیوں میں خلا ہوتی ہے، ہڈیاں ان کی کھوکھلی ہوتی ہیں جن میں ہوا بھری جاتی ہے اور اس وجہ سے وہ اڑتے ہیں۔ تو اللہ نے ان کو بنایا ہی ایسا ہے کہ وہ آسمان اور زمین کے درمیان میں سروائیو کر جاتے ہیں، نہ نیچے ہوتے ہیں نہ اوپر ہوتے ہیں، نہ آسمان پہ ہوتے ہیں نہ زمین پہ ہوتے ہیں، ہوا میں معلق۔ ہم معلق اس چیز کو کہتے ہیں جب کوئی ٹھکانہ نہ ہو، جس کا کوئی اینڈ رزلٹ نہ نکل رہا ہو، جو چیز لٹکی ہوئی ہو، اسے کہتے ہیں معلق، کہ یہ تو ہوا میں ہے، لٹکی ہوئی ہے، اس کی کوئی پرماننس نہیں ہے، اس کی کوئی مضبوط سہارا نہیں ہے اس کا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پرندوں کے پاس نیچے زمین کے ساتھ اٹکنے کے لیے یا اوپر آسمان کے ساتھ ایک طرح سے باؤنڈ ہونے کے لیے کوئی مضبوط سہارا نہیں ہے، لیکن میں نے ان کو ایسا بنایا ہے کہ میں ان کو زمین اور آسمان کے سہارے کے بغیر تھام کے رکھتا ہوں۔ گریوٹی پہ دیکھا جائے تو زمین اپنی طرف کھینچتی ہے، ٹھیک ہے، آپ کے ویٹ کے ایکول آپ کو زمین نیچے پل کرتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی شان ہے نا یہ کہ اللہ نے پرندوں کو ہوا میں معلق رکھا اور تھامے ہوئے رکھا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میری مومن بندوں کو یہ بتا دو کہ تم مجھ پہ بھروسہ کرو، تم مجھ پہ اپنی تمام چیزیں چھوڑو، تم اپنے پر پھیلاؤ، تم پھر ان کو سمیٹو، جو تم اپنی زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے صحیح چیزیں لگتی ہیں تم وہ کرو۔ اگر لوگ تمہارا ساتھ نہیں دیتے تو کوئی مسئلہ نہیں، میں ہوں، میں پرندوں کو اڑا سکتا ہوں، میں تمہیں نہیں سمیٹ سکتا، میں تمہیں لوگوں کے سہارے کے بغیر زندگی میں آگے نہیں بڑھا سکتا، اونچا نہیں اڑا سکتا۔ کس نے کہا یہ؟ ہمیں کبھی کبھی لگتا ہے لوگ لازم و ملزوم ہوتے ہیں، اور لوگوں سے مراد ہر وہ شخص ہے جو آپ کی ذات کے علاوہ موجود ہے۔ لوگ لازم و ملزوم نہیں ہوتے، کوئی چیز لازم و ملزوم نہیں ہوتی جب تک آپ کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ ایک بانڈ ہے اور آپ اس کو ڈیلی بیس پہ گرو کر رہے ہو، آپ اس میں بہتر بن رہے ہو۔
پھر ایک وقت آتا ہے آپ کو اس چیز کی ریئلائزیشن ہوتی ہے کہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اٹس جسٹ یو اینڈ یور گاڈ، اٹس جسٹ یو اینڈ اللہ، دیر از نو بڈی ایلس ہیئر. ہر کوئی آپ کو اللہ سے یا قریب کر رہا ہے یا دور کر رہا ہے، لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے گیم ساری کی ساری اور سچویشن ساری کی ساری آپ کی ہے. آپ اللہ کی طرف سے آئے ہو، اپنے اللہ کی طرف واپس جانا ہے. اور آپ کی زندگی کے جتنے معاملات ہیں ان میں کوئی آپ سے لا تعلق ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات لا تعلق نہیں ہوتی. کوئی آپ سے پیچھے ہٹ سکتا ہے، اللہ کی ذات آپ سے پیچھے نہیں ہٹے گی. کوئی آپ میں خامی دیکھ کے اپنی خوبیاں آپ پہ روک سکتا ہے. یعنی ہم کسی کے ساتھ بہت اچھا بیہیو کر رہے ہوں، اگر کوئی ہمارے ساتھ برا بیہیو کرے گا تو ڈیفینیٹلی ایک پوائنٹ پہ ہم فیڈ اپ ہو جائیں گے. بینگ ہیومنس، ہم اس انسان کے ساتھ ویسے اچھے سے نہیں چل پائیں گے کیونکہ ہم ہرٹ ہوں گے، ہماری فیلنگس، ہماری ایکسپیکٹیشنس ہرٹ ہوں گی. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کیا ہے کہ وہ ہمیں انسان ہونے کا مارجن دیتی ہے، وہ ہمیں غلطی کرنے کا مارجن دیتی ہے. وہ کہتا ہے تم بار بار غلطی کرو، تم بار بار آؤ، تم جتنی دفعہ آؤ گے میں تمہیں اپنے یہاں قبول کروں گا. انسان ایسا نہیں کرتے، ہم ایسا کر ہی نہیں سکتے. کوئی ایک دفعہ ہمارے ساتھ غلط کرے، دو دفعہ غلط کرے، تیسری دفعہ کرے، ہم نہیں برداشت کریں گے. ہم کہیں گے نہیں، آئی کین فائنڈ بیٹر ریپلیسمنٹ دین یو، آئی کین فائنڈ اے بیٹر فرینڈ دین یو، آئی کین فائنڈ اے بیٹر نیبر دین یو، رائٹ. اور اگر ایسے ریلیشن ہیں جن میں یو کی ناٹ فائنڈ اینی تھنگ ایلس، تو آپ ان میں کہہ دیتے ہو کہ ٹھیک ہے، وی آر ناٹ گوئنگ ٹو ایکسپیکٹ دس فرام یو، میں آپ سے یہ ایکسپیکٹ ہی نہیں کر رہا. ٹھیک ہے، تو ہم اس طرح کی بات کہہ دیتے ہیں اور ہم سامنے والے انسان کے ساتھ اپنے جو بانڈ ہے اس کو کیا کر لیتے ہیں، منیمائز کر لیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم جتنا زیادہ ایکسپیکٹ کریں گے اتنا زیادہ ہرٹ ہوں گے، پھر فائدہ نہیں ہے. تو ہم اپنے بانڈس کو لمٹ کرتے جاتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ ایسا نہیں ہے. وہی اگر ہم اپنی مثال لیں اللہ کے ساتھ، ہم 1000 دفعہ گناہ کرتے ہیں، وہ ہمیں 1000 دفعہ معاف کرتا ہے. اور ہر دفعہ معاف کر کے وہ جتاتا بھی نہیں میں نے تمہیں معاف کیا ہے، وہ پچھلے گناہ بھی نہیں گنواتا، تم نے تب بھی یہ کیا تھا، تب بھی کیا تھا، تب بھی کیا تھا. نہیں، آپ اس کے پاس جاتے ہو، وہ خاموشی سے آپ کو قبول کر لیتا ہے کہ ٹھیک ہے، تم میرے پاس آ گئے ہو، یہ کافی ہے، تم نے توبہ کر لی ہے، مجھے قبول ہے، تم نے معافی مانگ لی، میں نے تمہیں معاف کر دیا. اور جو توبہ ہے وہ ڈائریکٹلی آپ کے رزق کو بہت زیادہ بڑھاتی ہے. اگر ہم ان جنرل دیکھیں، ہم جتنا زیادہ استغفار کرتے ہیں تو سیکنگ forgiveness اٹ ایکچولی ایڈز ان یور رزق، آپ کے رزق میں برکت دیتی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ نوح میں فرماتے ہیں نا کہ تم فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، تم توبہ کرو، اللہ سے زیادہ غفار کون ہے؟ بے شک تم مجھے غفار پاؤ گے. اور تم توبہ کرو گے تو میں تمہیں کیا دوں گا؟ تمہیں میں رزق دوں گا، تمہارے پیروں کے نیچے سے، آسمان کے اوپر سے تمہارے لیے برساؤں گا، تمہیں مال سے، تمہیں اولاد سے، اور خاص طور پہ کہا میں تمہیں بیٹوں سے تمہاری مدد کروں گا. اور حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کے پاس ڈفرینٹ پیپل آئے اور ڈفرینٹ لوگوں کے ڈفرینٹ جو ہے پرابلمس تھے. کسی نے کہا کہ میں بہت لیزی ہوں، اپنے گھر والوں کو ٹائم نہیں دے پاتا، میرے بچے، میری بیوی مجھ سے دور ہو گئے اسی وجہ سے. کسی نے کہا کہ میرے رزق میں تنگی ہے، کسی نے کہا میرے پاس اولاد نہیں ہے، کسی نے کہا میری صحت میں کمی ہے. جس شخص نے، مختلف لوگ آئے، مختلف مسئلے بتائے انہوں نے، اور حضرت حسن بصری رحمہ اللہ نے انہیں ایک ہی جواب دیا، ڈو استغفار، سیک forgiveness آف اللہ، اللہ سے توبہ کرو، استغفار کرو. تو ان کے اسٹوڈنٹ نے ان سے پوچھا کہ آپ سب کو ایک ہی بات کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا تمہیں یاد نہیں ہے اللہ نے سورہ نوح میں فرمایا تھا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، تم مجھ سے معافی مانگو، مجھ سے بڑا مہربان اور غفار کوئی نہیں ہے، اور میں تمہیں وَيُرْسِلُ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، کہ میں تم پہ نازل کروں گا آسمان سے رزق، اور میں تمہاری مدد کروں گا ساتھ مال کے، ساتھ بیٹوں کے، اور تمہیں رزق دوں گا آسمان کے اوپر سے اور تمہارے پیروں کے نیچے سے. اور ہم یہاں پر کس کی بات پڑھ رہے ہیں؟ پرندوں کی، جو نہ تو زمین کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں نہ آسمان کے ساتھ، وہ ہوا میں معلق ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر تمہیں کبھی یہ لگے کہ تمہارے پاس کوئی ایسا مضبوط سہارا نہیں ہے جس سے تم زمین میں گڑ سکو، یا تمہارے پاس کوئی ایسا کنیکشن نہیں ہے کہ تم آسمان کے ساتھ خود کو باندھ کے اونچا کر سکو، نہ تو کوئی تمہیں زمین پہ مضبوطی دینے والا ہے، نہ ہی کوئی تمہیں اونچائی دینے والا ہے، تو تم یاد رکھو کہ تمہارا ساتھ سب لوگ چھوڑ دیں اور تمہارے پیروں کے نیچے سے زمین کھینچ لی جائے، تمہارے سر کا آسمان چھین لیا جائے، تم ہوا میں معلق ہو تو تمہیں ہوا میں لٹکا ہوا اللہ سنبھالے گا، کیسے؟ جیسے وہ پرندوں کو سنبھالتا ہے. وہ تمہیں ویسے رزق دے گا جیسے وہ پرندوں کو رزق دیتا ہے. وہ صبح اٹھتے ہیں، باہر نکلتے ہیں، اپنی کوشش کرتے ہیں،
اللہ تعالیٰ سبحانہ تعالیٰ ان کے لیے رزق کا انتظام کرتے ہیں. جب وہ شام کو اپنے گھروں میں آتے ہیں، اپنے گھونسلوں میں آتے ہیں، ان کے پیٹ بھرے ہوئے ہوتے ہیں، وہ کھا کے آتے ہیں. چڑیا آتی ہے، وہ اپنے بچوں کے لیے دانہ لے کے آتی ہے. تو تم اللہ پہ بھروسہ کرو. ہر چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. لوگوں کے دل بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے. لوگوں کے دلوں کی جب بات آتی ہے نا، تو انسان کے پاس سب سے زیادہ سینسٹیو ایشو یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے ارد گرد کے لوگوں سے کیونکہ کنیکٹڈ ہے، تو ان کے بیہیویئر سے اور ان کی ہر ایک چیز کے ساتھ وہ ایموشنلی کنیکٹڈ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ اثر انداز ہوتا ہے، افیکٹو ہوتی ہیں وہ چیزیں اس پہ. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جب تمہیں کہتے ہیں، ہم سب کو کہہ رہے ہیں یہاں پہ کہ میرے ہاتھ میں ہے، تو پرابلم کی تو کوئی بات ہی نہیں ہے. وی جسٹ نیڈ ٹو فکس آر بانڈ ود اللہ سبحانہ تعالیٰ. ہمیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا کنیکشن ٹھیک کرنا ہے. ورٹیکل والا ہاریزنٹل کنیکشن سارے اللہ نے خود ٹھیک کر دینے ہیں، اور ایسا ہوگا. اب جب اللہ تعالیٰ کے قریب جاؤ گے، آپ کے ارد گرد کا ہر شخص آپ کے ساتھ ٹھیک چلے گا، صحیح ہوگا سب کچھ. اور کبھی آپ آزما کے دیکھ لیں، جب آپ کے اللہ کے ساتھ بانڈ میں کہیں کمی آتی ہے، کہیں فرق آتا ہے، تو آپ دیکھو گے کہ دنیا کے ساتھ ہیں، دنیا والوں کے ساتھ ہے، اس میں کوئی بھی شخص ہو، اینی ون ایلس ایکسیپٹ یو، آپ کے اپنی ذات کے علاوہ جتنے بھی لوگ ہیں ان کے ساتھ آپ کے تعلق میں فرق آئے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حدیث قدسی میں آتا ہے نا کہ تم اپنی 4 چیزوں کی حفاظت کر لو، میں تمہاری 4 چیزوں کی ذمہ داری لے لیتا ہوں. تو وہ ان میں سے پہلی چیز تھی کہ تم اللہ کے ساتھ اپنا تعلق ٹھیک کرو، میں بندوں کے ساتھ تمہارا تعلق ٹھیک کر دوں گا. تم اپنی پرائیویٹ لائف کو ٹھیک کر لو، میں تمہاری پبلک لائف ٹھیک کر دوں گا. اٹس ریئلی امپورٹنٹ کہ جن چیزوں کی ہم پہ ذمہ داری ہیں ہم ان کو ٹھیک کر لیں، باقی اللہ پہ چھوڑ دیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ از گوئنگ ٹو ٹیک responsibility. He is taking responsibility for the rest of the things. اور یہاں پہ ما یمسکون الا الرحمن، تم نے دیکھا نہیں رحمان ان کو تھامتا ہے، تو اللہ تمہیں نہیں تھامے گا. الا یعلم من خلق، وہی نہیں جانے گا جس نے پیدا کیا. ہم اپنی الفاظ کو، اپنے ایموشنز کو، اپنی فیلنگز کو لوگوں کو ایکسپلین نہیں کر پاتے. ہمارے دل میں کبھی کوئی خوف ہوتا ہے کوئی ہمیں جج کرے گا، ہمارے دل میں کبھی یہ ڈر ہوتا ہے کہ کوئی ہمیں اچھا نہیں سمجھے گا یا کوئی ہمیں سمجھے گا نہیں. ہماری فیلنگز کو ہم ایکسپریس بھی کریں گے تو پیپل وونٹ بی ایبل ٹو انڈرسٹینڈ اٹ. تو اس وجہ سے ہم اسپیشلی فیمیلز وی ڈونٹ ایکسپلین آر فیلنگس، یا ہم ان کو ایکسپلین کرتے نہیں ہیں یا کر پاتے نہیں ہیں. اور وجہ ایک ہی ہوتی ہے، بیکاز وی تھنک پیپل آر ناٹ گوئنگ ٹو انڈرسٹینڈ اس. بٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ از سیئنگ آئی انڈرسٹینڈ یو، آئی ہیو میڈ یو، آئی ہیو کریٹڈ یو. تو جس نے بنایا ہے اس سے بہتر کوئی نہیں جانتا، اس سے بہتر سنبھال بھی کوئی نہیں سکتا. اور وہ ہر چیز کو خوب دیکھنے والا. وہ کہتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں جو کچھ ہو رہا ہے. تو جب آپ کو لگے نا کہ میرے ساتھ یہ چیزیں خراب ہو رہی ہیں، آپ اس چیز کو ہمیشہ ذہن میں رکھیں. پہلی بات، اللہ تعالیٰ ہے مجھے سنبھالنے کے لیے. دوسری بات، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. تیسری بات، اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں. کسی کا جاننا ایک ہے، کسی کا دیکھنا. اور اللہ تعالیٰ کہہ سکتے تھے یہاں پہ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، میں جانتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، میں دیکھ رہا ہوں. جاننے میں اور دیکھنے میں فرق ہوتا ہے نا. میں آپ سے کہوں آپ کیسے ہیں، آپ کہیں میرے ہاتھ میں درد ہے، ٹھیک ہے. یا میں آپ سے کہوں آپ کی طبیعت ٹھیک ہے اور آپ کہیں میرے ہاتھ پہ کٹ لگا ہے، ٹھیک ہے. تو میں جانتی ہوں کہ آپ کے ہاتھ پہ کٹ لگا ہے، لیکن میں نے اگر وہ کٹ دیکھنا ہے تو میری فیلنگز اور ہونی ہے، میں نے جاننا ہے تو میری فیلنگز اور ہونی ہے. خاص طور پہ جب ہم کسی شخص کے برے حال کے بارے میں جانتے ہیں ہم اور فیل کرتے ہیں، جب ہم اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں ہم اور فیل کرتے ہیں. ایسا ہے یا نہیں؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس مائکرو لیول پہ آ کے ہمیں تسلی دیکھ رہے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں. آئی ایم واچنگ، اسٹے دیئر، ہینگ ان دیئر. ہم یہی ورڈ یوز کرتے ہیں نا کہ اگر کوئی مشکل چل رہی ہو اور ہم کسی شخص کو تسلی دینی ہو تو ہم کہتے ہیں ہینگ ان دیئر، سنبھالو خود کو وہاں پہ، سروائیو کرو اس جگہ کو. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ از ایکچولی سیئنگ ہینگ ان دیئر اینڈ آئی ایم گوئنگ ٹو ہیلپ یو ٹو ہینگ ان دیئر. اور میں دیکھ رہا ہوں. اس سے بڑی کوئی تسلی کسی شخص کے لیے نہیں ہو سکتی کہ وہ واحد ذات جس کے اختیار میں ہر چیز ہے، ہر شے ہے، وہ آپ کو دیکھ رہی ہے، وہ آپ کے معاملات خود دیکھ رہی ہے. آپ کی میری کہانی اللہ نے خود لکھی ہے. مجھے اور آپ کو جیسا بنایا اللہ نے خود بنایا ہے.
تو ہمیں اپنے اندر 100 بھی کیڑے نظر آئیں، وی اسٹل ہیو ٹو بی گریٹفل ٹو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ اس نے ہمیں پیدا کیا، صحیح سالم پیدا کیا، اور ہمیں وہ حالات دیے جو حالات دیے، ان حالات نے ہمیں وہ بنایا جو آج ہم ہیں. تو ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے سب سے پہلے کہ اس نے ہمیں یہ زندگی دی جیسی اس نے ہمیں یہ زندگی دی. اور اس کے بعد ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے توبہ کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم آپ کی پناہ میں آتے ہیں ہر شر سے جو دنیا میں ہمارے پاس آئے، چاہے وہ لوگوں کی طرف سے ہو، چاہے وہ زندگی کی طرف سے ہو، چاہے زندگی کے معاملات کی طرف سے ہو، چاہے زندگی اور موت کے معاملات کی طرف سے ہو، دنیا اور آخرت کے معاملات کی طرف سے ہوں. ہم آپ کی پناہ میں آتے ہیں. پلیز ٹیک اس ایز ریفیوجیز، گیو اس سم ریسٹ فرام اٹ. ہمیں آپ سنبھال لیں، ہم سے نہیں ہو رہا. اینڈ از گوئنگ ٹو ٹیک کیئر آف اٹ. اینڈ فورتھ تھنگ کہ جب آپ کو لگے نو ون از ہیئر فار یو، نو ون از ہیئر ود یو اینڈ یو آر فیلنگ alone, just hang in there like the birds are hanging in there in the air. If he is supporting them, زمین اور آسمان کے سہارے کے بغیر he can support us as well. ہمیں بھی اتنا ہی سپورٹ کرے گا وہ. ہم نے اس پہ توکل کرنا ہے. مجھے یہ آیت سورہ ملک کی سب سے خوبصورت آیت لگتی ہے، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ یہ آیت جتنی زیادہ ریلیٹیبل ہے آپ کی لائف کی ہر سٹیج پہ کوئی دوسری آیت نہیں ہے. کیونکہ ہم انسانوں کے ساتھ رہتے ہیں، انسانوں سے توقعات رکھتے ہیں، اپنی ہر چیز کے لیے انسانوں کی طرف دیکھتے ہیں، بٹ یہاں اللہ تعالیٰ ہمیں سکھا رہے ہیں کہ لوگوں کی طرف نہیں دیکھنا، میری طرف دیکھو، کیونکہ تمہیں لوگ نہیں دیکھتے ہر جگہ، میں دیکھتا ہوں. تمہارے معاملات کو لوگ سیدھا نہیں کر سکتے، میں کر سکتا ہوں اور میں ہی کرتا ہوں. یہاں کون ہے وہ لشکر ہو تمہارا، وہ مدد کرے تمہاری سوائے رحمان کے؟ اگر اللہ تعالیٰ کہے میں نے تمہاری مدد نہیں کرنی، who is going to help you, who is going to help us? Nobody, literally nobody. کوئی نہیں کرے گا. ہمارا کوئی کتنا بھی سگا ہو نہیں کرے گا. اگر اللہ نہیں چاہے گا وہ نہیں کرے گا. اور اللہ اپنا ہاتھ کھینچ لے، کوئی بندہ ہم پہ اپنا ہاتھ نہیں رکھ سکتا. اور اگر اللہ اپنا ہاتھ ہم پہ رکھ دے تو یقین کریں کہ ہم اس چیز سے بری ہو جاتے ہیں کہ کوئی بندہ ہمارے لیے کچھ کرے، کوئی انسان ہمارے کسی کام آئے. ہی از گوئنگ ٹو ٹیک کیئر آف اٹ. نہیں ہے کافر مگر دھوکے میں. تو جو لوگ کفر کرتے ہیں اللہ کی رحمت سے، اللہ کی ذات سے، اللہ کے کلام سے، وہ بہت بڑے دھوکے میں ہیں. لٹرلی بہت بڑے دھوکے میں. اور اپنی ساری زندگی وہ دھوکے میں گزار دیتے ہیں، انہیں معلوم بھی نہیں ہوتا. یا کون ہے وہ جو رزق دے گا تمہیں اگر وہ روک لے رزق تمہارا؟ اگر اللہ یعنی اللہ اپنا رزق تم پہ سے روک لے، کون دے گا؟ اینڈ وائس ورسا کرتے ہیں نا ہم. اور اگر اللہ دے تو روکے گا کون؟ اگر اللہ نے آپ کے لیے ایک چیز لکھی ہے نا ہونا، تو دنیا کو کوئی بندہ اس کو ٹال نہیں سکتا. دنیا کا کوئی شخص اپنی ول کے ساتھ بھی آپ پہ سے وہ نعمت نہیں روک سکتا اگر اللہ نے وہ آپ کے لیے آنی لکھی ہے. اور اگر اللہ نے وہ آپ کے لیے نہیں آنے لکھی، پھر آپ ایڑی چوٹی کا زور لگا لیں، وہ آپ کو نہیں ملنی. تو انسان کو عاجز کرنے والی ذات صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، اور ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف آپ کی ذات ہو جس کے سامنے ہم عاجز ہوں. اب اپنے سوا ہمیں سامنے کسی کے سامنے مت جھکائیے گا یا جھکنے نہ دیجیے گا. ہم صرف آپ کی طرف دیکھیں، ہم صرف آپ کے محتاج ہیں، اور ہم آپ کے علاوہ کسی کے محتاج نہ ہوں. اور ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیجیے گا کہ ہماری زندگی میں ہمارے اعمال ایسے ہوں کہ کوئی دوسرا شخص ہمیں عاجز نہ کر سکے. ہم کسی کے اوپر اتنے ڈیپینڈنٹ نہ ہوں کہ اس کے فیصلوں کے محتاج ہو جائیں. یا ہم اپنی زندگی کی لگام میں کتنی ہی کسی ایسے شخص کے ہاتھ میں یا کسی بھی دوسرے شخص کے ہاتھ میں ایسے نہ دے دیں اللہ سبحانہ تعالیٰ جیسی آپ کے ہاتھ میں دینی چاہیے تھی. ہم کسی کی اتنی نہ مان لیں جتنی آپ کی ماننی چاہیے تھی. ہم کسی سے اتنی محبت نہ کر لیں جتنی آپ سے کرنی چاہیے تھی. So we have to take care of it. اور کیسے پتہ چلے گا؟ چوائسز سے. ایک طرف اللہ کی ذات ہے، ایک طرف آپ کی چوائس ہے کوئی اور دنیا بھی. تو دنیا کی کسی چیز سے اتنی محبت نہیں کرنی کہ اللہ کی محبت پیچھے چلی جائے. اللہ کو پرائیورٹی پہ رکھنا ہے. لوگ آپ کو خود پرائیورٹی پہ رکھیں گے. اور یہ زندگی گزارنے کا بہترین طریقے سے گزارنے کا ایک کلیہ ہے. جب تک آپ اللہ کو پرائیورٹی پہ رکھو گے، لوگ آپ کو پرائیورٹی پہ رکھیں گے. جب آپ نے اللہ کو پرائیورٹی پہ سے ہٹا دیا، آپ دنیا میں کچھ بھی چاہ رہے ہو وہ آپ کو دنیا میں بھی نہیں ملے گا، یا وہ عزت سے نہیں ملے گا. تو اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جہاں رکھے عزت کے ساتھ رکھے.
اور ساری عزت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہے، بڑائی کی چادر اللہ کی ہے۔ اللہ ہمیں اپنے رزق میں سے دے، اپنا محتاج کرے، اور قطعاً ان لوگوں میں سے نہ کرے جو سرکش ہوں، جو بدکنے والے ہوں، بلکہ ہم ہمیشہ ہر چوٹ کے ساتھ دعائیں اللہ کے سبحانہ تعالیٰ کی طرف آئیں، کرہن نہ آئیں، تکلیف کے ساتھ نہ آئیں، ہم خوشی خوشی اللہ کی طرف آئیں، اور ایسے آئیں کہ ہم ہر انسان کے محتاجی، ہر انسان کے غلامی سے نکلیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔